أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انلائٹن اسلام کی قرآن کلاس کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو ویلکم کہتے ہیں، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات کو تجوید روز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ بقرہ کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تقریباً 2.5 سے تھوڑے سے کم سپاروں پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ جو ہے ہمارے پیارے نبی جب مدینہ میں تھے نا تب ان پہ نازل کی گئی، اسی لیے اس کے ساتھ مینشن ہے مدنیہ، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ٹھیک ہے؟ یہ ہے حروف مقطعات میں سے لیا گیا، ٹھیک ہے؟ قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا، جو لاسٹ ہماری ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی وہ حروف مقطعات کے بارے میں تھی، جس میں ہم نے سمجھا تھا کہ حروف مقطعات جو ہے ان کو مسٹیریس لیٹرز کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آج تک ان کے معنی کو کوئی ایکسپلین نہیں کر پایا، ان کو ایک طرح کی کوڈ ورڈنگ سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو حروف مقطعات ہیں ان میں 3 طرح کی مد کا استعمال ہوا ہے، مد لازم، مد لین لازم اور مد اصلی۔ لیکن جو الف لام میم ہے نا، اس کے اندر آپ کو دونوں حرف پہ، لام پہ بھی اور میم پہ بھی مد لازم ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور مد لازم کو ہمیشہ 3 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 6 حرکت کے برابر۔ کیسے کھینچیں گے؟ الف لام میم، ٹھیک ہے؟ میم مشدد پہ غنہ کریں گے، لام۔ اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ لال کھڑا زبر لا، لال کو نرمی والے حروف کہا جاتا ہے، سافٹ ساؤنڈ لیٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لال کو پڑھتے ہوئے بالکل سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ لال کھڑا زبر لا، اور لال کے اوپر جو آپ کو یہ کھڑی سی، یہ جو اسٹینڈنگ سی ایک حرکت نظر آ رہی، اسے کہا جاتا ہے کھڑا زبر، ٹھیک ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کھڑا زبر، اور اسے کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم مد اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو، ٹھیک ہے؟ کھڑی حرکات آپ کو کچھ اس طرح نظر آئے گی قرآن مجید میں، ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے؟ کھڑی حرکات آپ کو اس طرح نظر آئے گی، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ اور انہیں ہمیشہ 1 سیکنڈ یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی حرکات کو ہم مد اصلی کہا جاتا ہے، یعنی نیچرل مد، ٹھیک ہے؟ انہیں 1 سیکنڈ یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں لال کو ہم 1 سیکنڈ تک کھینچیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے۔ لال کھڑا زبر را، لام زیر لی، رالی کاف لام زبر کل، رالی کل کاف زیر کی، رالی کل کی، تا کھڑا زبر تا، رالی کل کی تا، تا پہ پھر کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکات ہے، اسے بھی 1 سیکنڈ تک یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کتابا پیشبو، کتابو، ذالک الکتاب، لام الف زبر لا۔ اب یہاں دیکھیں، ہم نے پڑھا ہے کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو ہم مد اصلی کہتے ہیں۔ تو حروف مدہ کیا ہوتا ہے؟ تو حروف مدہ کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے؟ جب بھی قرآن مجید میں آپ کو اس طریقے سے الف نظر آئے اور الف سے پہلے زبر نظر آئے تو اسے الف مدہ کہا جائے گا۔ واو ساکن نظر آئے، ٹھیک ہے؟ ساکن مطلب واو کے اوپر جزم یا سکون کا سائن ہو تو واو ساکن کہلائے گا۔ واو ساکن نظر آئے اور واو ساکن سے پہلے پیش نظر آئے، واو مدہ کہلائے گا۔ مدہ کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ یعنی کھینچ کے پڑھے جانے والے حرف۔ مدہ کا مطلب لندن دینا، اسٹریچ کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ یعنی ایسے حروف جنہیں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ کنڈیشن ہو ان پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، تب وہ واو مدہ بنے گا، تب اسے کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تب وہ یا مدہ بنے گا، اسے بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا، یا مدہ کہلائے گا۔ اسے بھی حروف مدہ کو بھی ہم
ہم کھڑی حرکات کی طرح 1 سیکنڈ تک یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم حروف مدہ کھڑی حرکات کو مد اصلی کہتے ہیں، اسی طرح ہم حروف مدہ کو بھی مد اصلی کہتے ہیں اور انہیں بھی 1 سیکنڈ یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں کون سا حروف مدہ بن رہا ہے؟ الف مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہے تو پڑھا لام الف زبر لا، 1 سیکنڈ تک کھینچا۔ رو یا زبر روئی با زبر با لا رویبا لا رویبا، اور رو ان حرف میں شامل ہے جنہیں کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ موٹا کب پڑھا جاتا ہے؟ جب رو پہ زبر ہو، رو پہ پیش ہو، رو ساکن ہو اور رو ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، ٹھیک ہے؟ تب ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رو ساکن ہو اور رو ساکن کے بعد حروف مستعلیہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حرف ہیں ان میں سے کوئی ہو، تب بھی رو کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں رو کو موٹا پڑھیں گے رویبا رویبا لا رویبا، فیادر فی حاضر ہی۔ اب یہاں دیکھیں فی کو کیوں کھینچا؟ یا مدہ بن گیا ہے اس لیے، یا ساکن اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اسے 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جائے گا مد اصلی کے طور پہ یعنی یا مدہ کے طور پہ۔ فی حاضر ہی فی ہی۔ اچھا، جب آپ کو ایک ہی آیت میں اس طریقے سے اس طرح کی علامتیں نظر آئیں، 3 نقطے یا جیم کے اوپر 3 نقطے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے والے کو چھوڑ کے یعنی پہلے پہ وقف نہیں کرتے اور دوسرے پہ آ کے وقف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ وقف کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے لا ریب فیہ۔ جب وقف کریں گے تو جب بھی وقف کرنا ہو آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اب فی ہی کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے فیہ، ٹھیک ہے؟ ہاں ساکن کی آواز آئے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہاں پیش ہو دال لام 2 زبر، دال لام 2 زبر دل ہدل ہدل، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں تنوین آ گئی، اس سے کہا جاتا ہے تنوین۔ تنوین مطلب 2 زبر، یہ 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں آپ کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش نظر آئے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن نظر آ جائے، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ہمیں 4 قاعدوں میں سے کسی نہ کسی ایک قاعدے کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کو قرآن مجید میں پڑھنے کے کچھ اصول ہیں۔ کتنے اصول؟ 4۔ کتنے رولز ہیں؟ 4۔ اب وہ 4 رولز کون کون سے ہیں؟ پہلا اخفاء، دوسرا اظہار، تیسرا ادغام اور چوتھا اقلاب۔ تو ہم نے کب کون سا رول کون سا قاعدہ اپلائی کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سے نون ساکن اور کون سے تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہوگا نا، نیکسٹ لیٹر جو آ رہا ہوگا وہ بتائے گا کہ ہم نے نون ساکن یا تنوین پہ کون سا رول اپلائی کرنا ہے، کیونکہ ہر رول نے 4 میں سے ہر رول نے اپنا اپنا لیٹر سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اخفا کے اصول نے، اخفا کے قاعدے نے، اخفا کے رول نے 15 لیٹرز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، چنا ہوا ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 میں سے کوئی حرف آئے گا، لیٹر آئے گا، وہاں اخفا کا رول اپلائی کیا جائے گا جس کے معنی ہے چھپانا۔ اسی طرح جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حرف میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یعنی جس کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ اب ادغام جس کے معنی ہے ملانا یا شامل کرنا، یہ 6 حرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا رو میم لام واو نون، ٹھیک ہے؟ ان کے مجموعے کو یرملون بھی کہا جاتا ہے۔ اور ادغام آگے فردر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، یعنی ایک ادغام غنے کے ساتھ، دوسرا ادغام بغیر غنے کے۔ یعنی ادغام کا مطلب تو ملانا یا شامل ہونا ہے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں آپ یہ جان لیں کہ آپ نے 2 حرف کو ملانا ہے، یہ مسٹ ہے، 2 حرف کو ملایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب 2 کیٹیگریز کیوں بنائی گئی ہیں کہ ایک حروف ملتے ہوئے ساتھ غنہ کیا جائے گا، دوسرا کیٹیگری کہتی ہے کہ 2 حرف تو ملیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ان 6 میں سے 4 جو حرف ہیں نا
ان پہ غنہ کیا جاتا ہے ملاتے ہوئے، وہ ہیں یا، میم، واو، نون. اور ان 6 میں سے 2 ایسے حرف ہیں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتا، لام اور را. یعنی 2 حرف تو ملیں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اقلاب جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ورڈ، ایک لیٹر، ایک حرف با پہ، جس کے معنی ہے بدلنا یا تبدیل کرنا. اب ہم نے کیا تبدیل کرنا ہے، جو قاعدہ آتا جائے گا نا نون ساکن اور تنوین کا، وہ ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں 2 زبر کی تنوین آئی ہے اور تنوین کے بعد لام آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ادغام کا رول اپلائی ہوگا، کیونکہ لام جو ہے وہ شامل ہے ادغام کے رول میں، اور ادغام کا رول کہتا ہے اب آپ نے 2 حرف کو ملانا ہے، 2 لیٹرز کو آپس میں جوائن کرنا ہے، مرج کرنا ہے. اب دال جو لام میں ملا، دال لام زو زبر دل، دال کا لام میں شامل ہونا کہلائے گا ادغام. اب نیکسٹ جو اس کی ہمارے پاس سٹیپ ہے وہ ہے کہ یہاں غنہ ہوگا 2 حرف کے ملتے ہوئے یا غنہ نہیں ہوگا. تو وہ ہے کہ لام شامل ہے ادغام بغیر غنہ والی کیٹیگری میں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، 2 حرف کو ملاتے ہوئے یہاں غنہ نہیں کرنا. ہودل. ٹھیک ہے. لام زیر لل، ہودل. میم تا پیش متا زبر تا، متا. قاف یا زیر قی، متقی. نون زبر نا، ہودل متقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ جو گول سائن ہے یہ بتا رہا ہے یہاں آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس گول سائن کے اوپر جو لام الف ہے یہ بتا رہے کہ یہاں آپ نہ رکنا چاہیں، یعنی اگر آپ وصل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم کیا کریں گے، اس کو وقف بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وقف کریں گے تو نون کی زبر ساکن میں بدل جائے گی اور ہوگا متقین. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یہ اوپر والے آپشن کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دونوں چوائسز ہیں. یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں یہ آیت کے مطابق، گول سائن کے مطابق. نہ کرنا چاہیں، ملا کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لام الف کے مطابق. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم اگر وقف نہیں کرنا تو پھر ہم نون کو لام سے ملا دیں گے، نون لام زبر نل. ٹھیک ہے. اور اگر وقف کریں گے متقین تو یہاں نون کی زبر ساکن میں بدلے گی اور اگلی آیت کو اس طرح شروع کریں گے. اب دیکھیں اگلی آیت پہ، آپ دیکھیں کہ لام کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے تشدید. تو جب بھی الف اور لام ساتھ آ جائیں، الف اور لام ساتھ آ جائیں اور ہمیں یہ جاننا ہو کہ اب ہم اس الف پہ کیا لگائیں، یعنی زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو جب بھی الف لام ہو اور وہاں پہ آپ کو تشدید کی علامت اس طرح نظر آ رہی ہو کہ ہمیں پیچھے سے الف پہ کیا لگانا ہے، تو وہاں ہم ہمیشہ زبر لگائیں گے. الف لام جب ساتھ ہوں گے تب ہمیشہ. ٹھیک ہے. جب بھی الف اور لام ساتھ ہوں گے تب. تو یہاں ہم زبر لگائیں گے الف پہ تو حمزہ بن جائے گا. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ ذالیا ری الذی ری کو کیوں کھینچا؟ یا مدہ کی وجہ سے. کیسے پہچانا؟ یہاں یا مدہ بنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کے طور پہ 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جائے گا. الذی نون زبر نا، الذین. یا حمزہ پیش یو، حمزہ کے ساتھ جب بھی پچھلا حرف ملتا ہے جھٹکے سے ملتا ہے. یا حمزہ پیش یو، اور جس حرف کے اوپر حمزہ آ جائے نا پھر اس حرف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ صرف حمزہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے پچھلے حرف کو. یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می. نون واو پیش نو، یو می نو. نو کو کیوں کھینچا؟ واو مدہ کی وجہ سے. کیسے پہچانا؟ واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. یو می نو. نون زبر نا، الذین یؤمنون. بالام زیر بالغین، یا زبر غی، بالغی، با زیر بی، بالغیبی. واو زبر وا، یا پیش یو، ویو. قاف یا زیر قی. قاف موٹے پڑ جانے والا حرف ہے. ہمیشہ اسی حروف مستعلیہ ہیوی لیٹرز کہا جاتا ہے. 7 ایسے حرف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ ہیوی لیٹرز موٹا پڑے جانے والے حرف کہا جاتا ہے. خا، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف. ٹھیک ہے.
ان میں سے یہاں پہ قوف آیا ہے, یہاں پہ غین تھا, بالغی, غی, غین کو بھی موٹا پڑا جاتا ہے, بالغیب ویقی, قوف یا کے ساتھ یا مدہ بنا رہا ہے, کیسے؟ قوف کے نیچے کیونکہ زیر ہے, ٹھیک ہے, اور یا ساکن ہے, یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یا مدہ کے طور پہ 1 سیکنڈ تک کھینچا جاتا ہے. ویقی, میم واو پیش منہ کو کیسے کھینچا؟ واو مدہ کی وجہ سے, واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ, 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جائے گا. ویقیم, نون صاد زبر نص, صاد زبر صا, نص, ایک صاد موٹا پڑے جانے والا حرف ہے, ٹھیک ہے, دوسرا صاد پہ سیٹی بھی ہوتی ہے. نص, لام کھڑا زبر لا, لام کو کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر کی وجہ سے 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جائے گا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ زبر تا, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, واو زبر وا, میم زیر میم, جب بھی میم مشدد آ جائے یعنی میم کے اوپر تشدید کی علامت آ جائے, میم مشدد کہلائے گا, تو میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا. وَمِیم, میم الف زبر ما, وَمِیم ما, میم یہ غنہ ہوا میم مشدد, ٹھیک ہے. اب جو ہم نے ما پڑھا یہ الف مدہ کے طور پہ کھینچا, الف اور الف سے پہلے زبر ہو, الف مدہ کہلاتا ہے, 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. وَمِیم ما, را زبر را, زا قاف زبر زق. اب جب بھی قوف ساکن فارم میں آپ کو نظر آ جائے, قوف ساکن کی علامت ہو قوف پہ, تو قوف کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں. قوف, تو, با, جیم, دال جب بھی قرآن مجید میں ساکن کی شکل میں نظر آئیں اس میں قلقلہ ہوگا. قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کا پلٹنا. رزق, رزق, یہ جو آواز ہوئی ہے یہ قوف پہ یہ کہلائے گی قلقلہ. رزق, نون کھڑا زبر نا, رزقنا, نا کو کھڑی حرکات یعنی مد اصلی کی وجہ سے 1 سیکنڈ تک کھینچا. حامیم پیش ہم, رزقناہم, یا نون پیش یوں, فاضر فی, یوں فی. اب یہاں دیکھیں نون ساکن آ گیا ہے, تو ہم نے یہ پڑھا ہے جب بھی نون ساکن اور تنوین نظر آ جائیں تو ان کو پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں قرآن مجید میں. اب کون سا قاعدہ ہم یہاں اپلائی کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا لیٹر کون سا ہے. یہاں ہے فا, تو ہم دیکھیں گے جو ہم نے ابھی 4 رولز کو پڑھا ہے ان میں سے یہاں ہم کون سا اپلائی کریں. تو فا کو چنا گیا ہے اقفا, جس کے معنی ہے چھپانا, اس میں آ جاتا ہے فا. فا, اخفا کا رول 15 حرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جن میں فا بھی شامل ہے, ٹھیک ہے. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی آ جائے وہاں نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے اور غنہ کیا جاتا ہے, وہ کہلاتا ہے اخفا کا قاعدہ, اخفا کا اصول. کیسے؟ یہاں یون کر کے غنہ نہیں کرنا, غنہ ہوگا, ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ, ٹھیک ہے, یوں, اور لیکن نون کی آواز نہ آئے, یون کر کے نہیں, یوں, یوں, نون کی آواز کو چھپایا جائے گا, غنہ کیا جائے گا, اخفا کا رول اپلائی کیا جائے گا, کیوں, ٹھیک ہے. یوں کیسے اخفا کا رول اپلائی کریں گے کہ جو زبان ہے منہ کے اندر, جب ہم اخفا کا رول اپلائی کر رہے ہوں نون ساکن یا تنوین پہ تو وہ کسی حصے سے منہ کے اندر ٹکرانی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, ریلیکس ایک ہی جگہ پہ رہنی چاہیے. یوں, فاضر فی, یوں فی, قوف و پیش قو, قو کو واو مدہ کی وجہ سے 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہو, واو مدہ کہلاتا ہے. یوں فی قو, نون زبر نا, یوں فی قونا, وقف کریں گے تو آیت بتا رہی کہ وقف کریں گے. یوں فی قون, نون کی زبر ساکن میں بدل جائے گی, ٹھیک ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واو زبر واللام زبر لا, ولا ذال یا زیر زی, والذی نون زبر نا, والذین, یہاں ذال کی نرمی برقرار رکھتے ہوئے ہم یہاں یا مدہ کی وجہ سے ذال کو 1 سیکنڈ تک یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. ذال کی نرمی کو کیسے برقرار رکھا جائے گا؟ ذال نرمی والا حروف ہے, آپ کو بتایا تھا, اور یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. والذی, نون زبر نا, والذین, یا حمزہ پیش, میم زیر می, جب بھی
जिस हरफ पे हमज़ा आ जाए तो फिर उस अपनी हरफ की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है और हमज़ा के साथ पिछले हरफ को मिलाया जाता है। या हमज़ा पेश यू, मीम ज़ेर मी, यू मी हमज़ा के साथ जब भी पिछले हरफ को मिलाया जाएगा झटके के साथ मिलाया जाएगा। यू मी नून वाव पेश नू, नू को इधर वाव मद्दा की वजह से खींचा है, वाव साकिन हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव मद्दा 1 सेकंड तक खींच के पढ़ा जाता है। यू मी नून दबन, यू मी नून वल्लज़ीन यू मी नून बाज़ेर मी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, बीमा हमज़ा नून पेश। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ ये जो मद आ रही है इसे कहा जाता है मद मुनफसिल। इसका नाम मद मुनफसिल क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करती है 2 सेपरेट वर्ड्स पे। मुनफसिल का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है, 2 सेपरेट वर्ड्स पे डिपेंड करती है। हमने ये पढ़ा था कि जो मदे जो मुत्तसिल है, बड़ी मद भी जिसे कहा जाता है, वो एक ही मद पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो एक ही वर्ड पे डिपेंड करती है। उसी के अंदर मद असली होगा, उसी के अंदर हमज़ा होगा। जबकि ये जो मद मुनफसिल है ये जिस 2 वर्ड्स पे डिपेंड करती है, एक क्या मद असली एक में होगा और अगले का स्टार्टिंग ये वाला हमज़ा होगा, ठीक है। तो हम पहचान जाएंगे अब जो हमने मद करनी है वो मद मुनफसिल है। तो मद मुनफसिल को हम मद जायज़ और इसे मद मुनफसिल, छोटी मद जायज़ और डिसकनेक्टेड मद भी कहा जाता है, इसी वजह से कि ये 2 सेपरेट वर्ड्स पे डिपेंड करती है। इसे 2 सेकंड्स यानी 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। बीमा हमज़ा नून पेश ओ, जाज़िर जी ओ जी। अब यहाँ देखिए नून साकिन है और नून साकिन के बाद ज़ा आया है। क्या आया है? ज़ा, ठीक है। तो नून साकिन और तनवीन को पढ़ने के 4 उसूल हैं, जिनमें से यहाँ पे हम इख्फा का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने कैसे पहचानेंगे कि हम इस नून साकिन पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? जो इसके 4 कायदे हैं नून साकिन और तनवीन को कुरान मजीद में पढ़ने के, तो हमने ऐसे पहचानेंगे कि नून साकिन के बाद अगला लेटर्स कौन सा है, अगला हर्फ, अगला लेटर कौन सा है। तो अगला लेटर है ज़ा। ज़ा को किसने चुना है? तो ज़ा को चुना हुआ है इख्फा के रूल ने, इख्फा के कायदे ने। और इख्फा का कायदा बताता है जब भी आपको नून साकिन और तनवीन के बाद इन 15 हरफ में से कोई हरफ आ जाए, नून साकिन और तनवीन के बाद इन 15 हरफ में से कोई हरफ आ जाए, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे इख्फा का रूल, ठीक है। अब इन 15 में से कौन सा हरफ आया है? ज़ा। नून साकिन के बाद ज़ा आया है। अब हम क्या करेंगे? इख्फा का रूल अप्लाई करते हुए नून साकिन पे नून की आवाज़ को छुपा कर गुन्ना करेंगे, क्योंकि इख्फा के रूल में हम क्या करते हैं? हम नून की आवाज़ को छुपाते तो हैं मगर गुन्ना करते हैं साथ, ठीक है, गुन्ना करते हुए छुपाते हैं नून की आवाज़। तो यहाँ कैसे छुपाएंगे? और इख्फा का गुन्ना जब भी करना हो तो आपको ज़ुबान को मुंह के अंदर किसी हिस्से से टकराने नहीं देना, ठीक है, ज़ुबान को रिलैक्स छोड़ देना है। ओ ज़ाज़िर जी, ज़ा सीटी वाला हुरूफ भी है, इसे सख्ती के साथ पढ़ेंगे। जी लाम ज़बर ला, ओ ज़ीला बीमा ओ ज़ीला हमज़ा ज़ेर ई लाम या ज़बर लई, ई लई काफ ज़बर क्या, ई लई का, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ मद ज़बर मा व मा। फिर यहाँ पे मद मुनफसिल अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मद असली या हुरूफ मद्दा आ रहा है। हुरूफ मद्दा कौन सा वाला? अलिफ मद्दा। और आपको पता है कि हुरूफ मद्दा को भी मद असली कहा जाता है और खड़ी हरकत को भी मद असली। तो मद असली और अगला लेटर का स्टार्ट इस वाले हमज़ा से है, तो हमने पहचान लिया कि यहाँ पे जो मद होगी हुरूफ मद्दा पे, इसे हम मद मुनफसिल कहेंगे, ठीक है, यानी 2 सेकंड्स तक इसको स्ट्रेच करेंगे। वमा हमज़ा नून पेश ओ ज़ाज़िर जी ओ जी। यहाँ पर नून साकिन के बाद ज़ा आया है। सेम कायदा अप्लाई होगा नून साकिन पे इख्फा का रूल, ठीक है, इख्फा का कायदा अप्लाई करेंगे, यानी नून की आवाज़ को छुपा कर गुन्ना करेंगे। ओ जी लाम ज़बर ला, ओ ज़ीला मीम नून ज़ेर मिया क़ाफ़ बा ज़बर क़ब। देखिए अब यहाँ नून साकिन पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? नून साकिन के बाद क़ाफ़ आया है, क़ाफ़ को फिर से
جو قوف ہے وہ بھی اقفا کے رول میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اقفا کا رول سب سے بڑا جو ہے وہ قاعدہ مانا جاتا ہے نون ساکن اور تنوین کا، جو 15 لیٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آپ، قوف بھی اسی اقفا کے رول میں شامل ہے. تو ہم کیا کریں گے، نون کی آواز کو ادھر بھی چھپائیں گے اقفا کا رول اپلائی کرتے ہوئے اور غنہ کریں گے. میاں قاف با زبر قاب لام زیر لی، قابلی کاف زبر کا، قابلی کا، میاں قابلی کا. اب با یہاں ساکن فارم میں ہے تو با حروف قلقلہ بن گیا، ٹھیک ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، جب بھی یہ 5 حرف آپ کو ساکن شکل میں نظر آئیں، ان پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، انہیں حروف قلقلہ یہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آواز پلٹے گی، قاب میاں قاب لام زیر لی، میاں قابلی کاف زبر کا، میاں قابلی کا، میاں قابلک. جیم کا یہ جو یہاں پہ آپ کو علامت نظر آ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہاں آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے. وقف کریں گے تو کاف کی زبر ساکن میں بدل جائے گی. اور میاں قبلیکا کو ہم کیسے پڑھیں گے، میاں قبلک، ٹھیک ہے، وقف ہو جائے گا. واو زبر وا، با لام زیر بل، و بل حمزہ کھڑا زبر آ کو ہم کھڑا زبر کی وجہ سے یعنی مد اصلی کی وجہ سے 1 سیکنڈ تک اسٹریچ کریں گے. و بل خاضر قی، و بل آخی، را زبر را، و بل آخرات تاذر تی، و بل آخراتی ہا میم پیش ہم، و بل آخراتی ہم، یا واو پیش یو، یو کو اسٹریچ کریں گے واو مدہ کی وجہ سے. کیسے بچانا، واو ساکن اور واو ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے، پیش ہے. یو 1 سیکنڈ تک یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. قاف زیر قی، یو قی، نون واو پیش نو، پھر سے یہاں واو مدہ کی وجہ سے نون کو بھی کھینچیں گے، واو ساکن اور واو ساکن سے پہلے پیش. یو قی نون، نون زبر ن، یو قی نون. یہ گول سائن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں وقف ہے. آیت کمپلیٹ ہے تو آپ وقف کریں، وقف کریں گے تو نون کی زبر ساکن میں بدل جائے گی. یو قینون کو پڑھیں گے یوقنون، ٹھیک ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو آج کے سبق میں قرآن کلاس میں ہم نے کیا سیکھا، سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات کو تجوید رولز کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو یہ تھی آج کی ہماری قرآن کلاس، اور امید ہے آپ کو سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات کو اچھے سے تجوید رولز کے ساتھ پڑھنا آ گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.